بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بہت کم ہیں جن کو خداوند قدوس کی فکر ہے۔ اکثر انسان اپنی فکر میں الجھا ہوا ہے، مگر اللہ رب العزت کے جو عاشقین ہیں، طالبین ہیں، عارفین ہیں، ان کو ہر وقت اللہ کی فکر لگی رہتی۔ اللہ رب العزت کی معیت حاصل کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کا انس حاصل کرنا، اس کے در کی حضوری حاصل کرنا کی ضرورت اور اپنے دل کے اندر سچائی پیدا کرنے کی ضرورت۔ جب تک بندے کا یہ دل اپنے محبوب کے ساتھ سچا نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کے اندر یہ چیزیں جنم نہیں لیتی ہیں، اور یاد رکھیے جب بادشاہ کہیں جاتا ہے اور وہ اپنا پڑاؤ کہیں ڈالتا ہے تو یوں ہی الل جھلل جگہوں میں نہیں ڈالتا، بلکہ کسی اچھی جگہ میں جو اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے پڑاؤ ڈالتا ہے، اور جس جگہ وہ پڑاؤ ڈالتا ہے اس جگہ کی ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنا لشکر اور اتنے خدام ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات سے وہاں کی گھاس اور زمین تک متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وحدہ لا شریک کی ذات دل میں جلوہ گر ہوتی ہے، اس کی معیت دل میں آتی ہے، اس کا قرب آتا ہے، اس کا انس آتا ہے، اس کی محبت آتی ہے، اس کا عشق آتا ہے، اس کا درد آتا ہے، تو وہ بھی یوں ہی کسی الل جلل دل کے اندر نہیں آتا۔ ہاں، جس کا دل اپنے محبوب کے ساتھ، اس وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ سچا ہو چکا ہے، اور وہ اپنے محبوب کے لیے ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے، اسی دل کے اندر خداوند قدوس کی ذات، اس کی معرفت، اس کے انوارات اور تجلیات آتی ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا عشق اسی دل میں جلوہ آرا و متمکن ہو جاتا ہے، تو دل کے اندر جتنی بھی چیزیں اس محبوب حقیقی کا غیر ہوتی ہیں دل سے بھاگ جاتی، صرف اور صرف دل کے اندر اسی محبوب حقیقی کی ذات اور اس کا لشکر، یعنی اس کی معیت، اس کی محبت، اس کا انس، درد وغیرہ باقی رہ جاتے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، یعنی بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی تمام چیزوں کو خراب اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کہ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب کسی دل میں روشن ہو جاتا ہے تو معشوق کے علاوہ تمام چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت سے جو تعلق پیدا ہو جاتا ہے
زیادہ تر اس کی یاد میں تنہائی اختیار کرنے سے ہوتا ہے، اور محبوب حقیقی فکر میں سالک کے لیے تنہائی کا ہونا ایک ہیرا ہے کہ لوگوں سے میل جول کم ہو اور اللہ رب العزت سے میل جول زیادہ ہو۔ اسی کو قلت اختلاف مع الانام کہا گیا ہے کہ مخلوقوں کے ساتھ ربط ضبط کم ہو، مخلوق کے ساتھ ربط ضبط کم۔ آج انسان تنہائی میں بیٹھنے کو پسند نہیں کر رہا ہے، حالانکہ راہ سلوک میں اس کی بڑی اہمیت، اس کو سلوک کے ہونے میں بڑا دخل۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے چلہ کشی کی ہے، 40 دنوں کئی مہینے تک ایسی خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کی کہ نہ کسی سے بات کی، نہ کسی سے ملے، نہ کسی کے یہاں گئے، اور بعض کو اپنے چلہ گاہ سے باہر ہی نہیں آتی، بس بشری ضروریات کے لیے باہر نکلتے تھے، ورنہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں خلوت نشین رہتے تھے۔ اور یہ اکابرین اولیاء ہی کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ہو کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اپنے محبوب سے دل لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور پیاری بیوی اور ہماری امہات میں سے ہیں، انہوں نے اپنا سارا خزانہ، سارا مال، سارا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں کھانا پہنچا دیتی تھی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہفتے بھر کا سامان لے جاتے تھے اور وہیں رہ کر اپنے محبوب کی یاد میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اسی طرح 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی میں رہے۔ غار حرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی پر فخر کرتا رہا۔ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب مبشرات عطا ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ مکمل وابستگی ہو گئی تو وحی الہی کا نزول ہو گیا۔ جب دنیا سے پوری طرح نفرت ہو گئی تو رسالت و قرآن کا خزانہ مل گیا۔ تو یہ طریقہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے تنہائی اختیار کرے۔ جب کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو بڑی دقتوں سے، بڑی مشکلیں اور پریشانیاں سامنے آتی، مخالفین اور حاسدین ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سب کچھ پیش آیا۔ مکہ ہی نہیں، دور دور کا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو چکا تھا۔ ایسے نازک وقت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جان و مال کی بازی لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنہائی اختیار فرمائی ہے۔ یاد رکھ لو، جب تک تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی والی سنت کو نہیں اپناؤ گے تب تک تم کو اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی نصیب نہیں ہو، جب تک اس کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ آپ خود غور کیجئے کہ جب دنیا میں کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کے لیے تنہائی کا وقت نکالنے کی کوشش
کرتا ہے، اپنے اور اپنے محبوب کے لیے تنہائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں جو باتیں ہو جاتی ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ تنہائی کا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے اپنے محبوب حقیقی کو تنہائی میں پکار سکتا ہے، جس طریقے سے اپنے محبوب حقیقی سے تنہائی میں دل لگا سکتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں پکار سکتا ہے اور نہ ہی ایسا دل لگا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ تنہائی میں دو طریقے کی ہے، ایک تنہائی رحمان کے لیے اور ایک تنہائی شیطان کے لیے۔ اگر تنہائی میں رہ کر یہ دل محبوب حقیقی سے لگا ہوا ہے تو یہ رحمان کی تنہائی ہے، اور اگر تنہائی میں بیٹھ کر یہ انسان کا دل الٹی سیدھی باتیں سوچتا ہے، شیطان کا سبق پڑھتا ہے، تو یہ شیطان کی تنہائی ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو اپنے قرب میں بلا کر اپنی تنہائی نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑا گوہر ہے، بہت بڑا گوہر ہے، بہت بڑا ہیرا ہے، بہت بڑا موتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان سے اللہ کہنا ایک حوض کے معنی ہے، اور دل سے اپنے محبوب کو پکارنا ایک سمندر کے معنی ہے۔ آپ غور کیجئے حوض کا سمندر کے سامنے کیا ذکر ہے، اور یہ خاص کر ہمارے نقشبندی سلسلے میں ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اپنے محبوب کا ذکر بھی کرو تو اپنے دل سے کرو، اپنے دل پر اس کا بوجھ ڈالو، اپنے دل پر اس کا بوجھ ڈالو۔ میرے عزیزوں، تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا تعلق میرے اللہ سے جڑ جائے، جو یہ چاہے کہ مجھے نسبت اللہ حاصل ہو جائے، جو یہ چاہے کہ مجھے اپنے محبوب حقیقی کا قرب نصیب ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اہل نسبت سے تعلق رکھے، اہل حال لوگوں سے تعلق رکھے، انہیں کی صحبتیں تم کو خداوند قدوس کے دربار تک پہنچا سکتی ہے۔ انسان کو معلوم نہیں کہ یہ سفر کیسے طے کرنا ہے، مگر ہاں جنہوں نے طے کر لیا ہے ان کے ذریعے سے وہ بھی طے کر سکتے ہیں۔ کشتی لے کر ہر کوئی نہیں جا سکتا، کشتی کو لے کر تو ملا ہی جا سکتا ہے، اگر کوئی بھی لے کر چلے گا تو نہ جانے کہاں اس کو غرق کر دے گا۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بیزاری، وحدہ لا شریک کے علاوہ ہر چیز سے بیزاری تب ہی نصیب ہوتی ہے جب یہ دل کسی ایسے دل سے جڑ جاتا ہے کہ جس کا دل اللہ کا دیوانہ۔ غور کیجیے، ایک شہد کی مکھی، اس کے اندر زہر ہے، جب وہ کہیں کاٹ لیتی ہے تو سوجن آ جاتی ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، مگر وہی شہد کی مکھی جب اپنا تعلق کسی پھول سے جوڑ لیتی ہے اور اس پھول کا جوس چوس لیتی ہے تو پھر وہ زہریلی مکھی ایک اتنی عمدہ چیز تیار کرتی ہے جس کا تقریباً انسان کو شوق ہوتا ہے، جس کو شہد کہا گیا۔ قرآن کریم نے بھی اس شہد کی تعریف فرمائی، فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے اور اس محبوب حقیقی قربان جائیں کہ وہی زہریلی مکھی جس کے کاٹنے سے جسم میں بیماری پیدا ہو رہی تھی، اب اسی سے ایسا عمدہ شہد تیار ہو رہا ہے کہ جس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ اس شہد کی مکھی سے آپ عبرت حاصل کیجیے کہ وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے سے اڑ کر دور دراز ادھر ادھر بھٹک کر جب کسی پھول کو تلاش کر لیتی ہے اور اس پر اپنا منہ لگا دیتی ہے، پکڑنے والا اس کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے اور اس کو ہلاک کر سکتا ہے، اس کو مار سکتا ہے،
مگر وہ جوس کو چوسنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی ہے، وہ اس طریقے سے پھول کے اندر گھس جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کو شکار بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، جب تک تمہارے یہ دل کسی اللہ والے کے دل سے اسی طریقے سے پیوست نہیں ہوں گے جس طریقے سے شہد کی مکھی پھول سے چمٹ جاتی ہے، اس وقت تمہارے دلوں کے اندر یہ پھول نہیں کھلیں گے۔ ارے شہد کی مکھی نے خود تھوڑا ہی شہد بنایا ہے، اس نے تو کہیں سے مراقبہ کر کے حاصل کیا ہے، کسی پھول سے اس نے نسبت حاصل کی، کسی پھول سے جا کر جڑی ہے، اور ایسے جڑ گئی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اپنا ڈنک اس میں لگا کر بیٹھ گئی، اور اس پھول کے پاس بالکل ایسی ہو گئی ہے۔ آگے کر لیجیے۔ اور اس پھول کی بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی پکڑ لے، کوئی بھی مان لے، جب تک اسی طریقے سے اپنا دل کسی اللہ والے کے دل سے نہیں جوڑو گے یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ جب تک کسی اللہ والے سے ایسا تعلق نہیں جڑتا تب تک یہ باتیں پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو اپنی تنہائیوں کو غنیمت جانیں، اپنے دل کے اعتبار سے اپنے محبوب کے ساتھ رہیں، اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دیجیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام اولیاء اعظام علیہم الرحمہ اسی چیز پر رہے کہ دلی اعتبار سے اپنے محبوب کے عاشق اور دیوانے ہوتے تھے، ان کے قلوب ما سوا اللہ سے پاک اور بیزار رہتی تھی، اپنے محبوب کے علاوہ سب سے بے نیاز رہتی تھی، کیونکہ جب انسان کو اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اپنے رب کی معیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا دل پھر بہت غنی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سب کی لگن اس کے دل سے نکل جاتی ہے، بس اپنے محبوب حقیقی کی لگن اس کے دل کے اندر باقی رہ جاتی ہے، اور جس کے اندر محبوب حقیقی کی لگن پیدا ہو جائے اس سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے۔ اگر غنی بننا ہے تو اپنے دل کو دنیا کے دروں سے بچائیے، اپنے دل کو دنیا کے لالچ سے بچائیے، دنیا کے لالچ میں اپنے دل کو نہ پھنسائیے، پھر حقیقتاً تم غنی ہو جاؤ گے اور اپنے محبوب کا درد بھی حاصل کرو گے۔ اپنے دل سے ہر طرح کا لالچ چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، سب کو ختم کر دیجیے، پھر امید ہے کہ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ ایک شہد کی مکھی اپنے پورے پریوار کو چھوڑ کر، اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر، اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر اکیلی جاتی اور کہیں پھول کو تلاش کرتی، اس کو یہ بھی فکر نہیں رہتی کہ میرے اہل و عیال کہاں ہیں، میری برادری کہاں ہے، میرا گاؤں میرا شہر کہاں ہے۔ اس کو تو ایک جوس کی تلاش ہے، ایک خوشبودار پھول کی جستجو ہے، اور وہاں جا کر اس طریقے سے چمٹ جاتی ہے کہ اس کو بآسانی کوئی بھی پکڑ سکتا ہے۔ جب وہ ایسی محنت کرتی ہے اور کسی کے دل سے اپنا دل لگا لیتی ہے اور کسی کے دل سے وہ کچھ چوس لیتی ہے، پھر وہ اپنے گھر میں آ کر ایک مٹھاس جمع کر لیتی ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتی ہے، اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے کہ ہر انسان اس کا دشمن اور مخالف ہو جاتا ہے، ہر انسان اس کا جوس چوسنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کسی کے دل سے اپنا دل لگا کر محبت الہی کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، غور و فکر کیجیے، اپنے دل کو ما سوا اللہ سے پاک کیجیے۔ انسان اگر چاہے تو مکھی مچھر سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو زمین اور آسمان سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے، انسان اگر چاہے تو دن اور رات سے بھی عبرت حاصل کر سکتا ہے،
اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کی عبرت کے لیے پیدا کی کہ انسان ان سب چیزوں میں غور و فکر کرے اور تدبر سے کام لے اور پھر مجھ کو پہچانے. اور جب اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے خدا دوست ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. ارے جب کسی کی دوستی کسی بڑے سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی بڑا ہی ہو جاتا ہے، مگر اس اللہ کے ولی کے اندر خود بڑائی نہیں ہوتی ہے، اس کو تو اپنے بڑے پر ناز ہوتا ہے. ناز کا بھی ایک مقام ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور ناز کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات راز کے وقت میں جب محبوب و مطلوب دونوں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی ماننی پڑتی. میرے عزیزوں، بڑی گمراہیت کا دور ہے. لوگوں نے ایسے ایسے نئے نئے طریقے نکال دیے ہیں کہ جن میں انسان الجھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اپنے حقیقی دین سے ہٹتا ہوا چلا جا رہا ہے. آج کے دور میں بڑے سمال کا قدم رکھنے کی ضرورت ہے، بڑی دانائی سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. جب تاتاریوں کا غلبہ ہوا تو بغداد کی سرزمین پر وہی محفوظ رہ سکے جن کو خانقاہوں سے نسبت حاصل. روس میں جب روسیوں کا غلبہ ہوا اور روس میں مسلمانوں کا اکٹھا ہو کر بھی نماز پڑھنا بند کر دیا تو جو وہاں اہل دل تھے، حال تھے، ان کے ذریعے سے دلوں پر محنتیں ہوتی رہی. اسی کے ذریعے سے پھر بعد میں روس کے کئی ٹکڑے ہوئے. لوگ بتلاتے ہیں کہ روس کے اندر بہت خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگ چپکے چپکے باطنی طریقے سے محنت کرتے تھے. انہی کی برکات سے روس کے کئی ٹکڑے ہوئے. تو وہ دور تو تاتاریوں کا تھا، روسیوں کا تھا، مگر آج کا دور کفر و شرک اور بے حیائی کا ہے. کفر و شرک اور بدعات نے ایسی باریک راہیں اختیار کر لی ہیں، اختیار کر کے انسان کے اندر گھسنا شروع کر دیا ہے کہ ہر ایک انسان ان راہوں کو سمجھ نہیں پاتا. بس اللہ رب العزت نے جس کو سمجھ دے دی ہے، جس کو نظر دے دی ہے، جس کو وہ علم دے دیا ہے، جس کو اپنا یا اپنے دین کا فہم دے دیا ہے، وہی ان چیزوں کو سمجھ پاتے اور وہی ان سے باخبر ہوتی. اس لیے اگر تم اس دور کے اندر اچھا بننا چاہتے ہو، سچا بننا چاہتے ہو اور اپنے رب کا بننا چاہتے ہو تو اپنے دل کے اعتبار سے ہر کسی کو بھلانا پڑے گا. دلی اعتبار سے ہر کسی کو چھوڑنا پڑے گا. یہ دل جس کا ہے اس کو دینا پڑے گا. تم اس دل کے مالک نہیں ہو، اس دل کا مالک کوئی اور ہے. یہ دل تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ کسی اور کی ملکیت ہے. اس دل پر تمہاری مہر نہیں ہے، اس دل پر کسی اور کی مہر ہے. جب تک تم یہ دل والے کو نہیں دو گے تب تک تم بامراد نہیں بنو گے، باسعادت نہیں بنو گے. اور اللہ رب العزت کے جو عاشقین، عارفین، فالحین، صالحین ہیں، انہوں نے تو بس اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیا ہے. وہ تو اپنے محبوب کے ہو گئے ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ محبوب میری زندگی کی ہر خوشی، میری زندگی کا ہر غم، میری زندگی کی ہر رات، میری زندگی کا ہر دن، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے پالنہار، سب کچھ تیرے ہی ہے. جو اللہ کے دیوانے اور اللہ کے عاشق ہیں انہوں نے تو کہہ دیا ہے اے میرے اللہ، یہ سانس بھی تیرے لیے ہے، جو سانس باہر آتا ہے وہ بھی تیرے لیے ہے، اور جو سانس اندر جاتا ہے وہ بھی تیرے لیے.
میری زندگی کی حیات بھی تیرے لیے اور میری زندگی سے فنا ہونا بھی تیرے لیے۔ انہوں نے اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی میں اپنے کو اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ اب تجھ کو اختیار ہے، تو میرا جو چاہے کرے، مجھے کچھ مطلب نہیں تو میرا کیا کرے کیا نہ کرے، مجھے کوئی حق نہیں ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، تو میرا پالنہار ہے۔ اب میری کوئی حرکت اور کوئی جرأت ایسی نہیں ہے جو تیرے حکم کے خلاف کر سکے۔ میری ساری حرکتیں، میری ساری جرأتیں تو ہی بن چکا ہے، میری ساری آواز، میری ساری حرکتیں تو ہی بن چکا ہے۔ اے میرے عزیزو، جو انسان اس طریقے کا ہو جاتا ہے اسی کی توحید کامل ہوتی ہے، وہی اپنے رب کا مستانہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص اپنے محبوب کا دیوانہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اپنے محبوب کا مستانہ ہے اسی کی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے۔ آج کے دور کے اندر توحید کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ کفر و شرک اس طریقے سے آ گئے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ کن چیزوں پر لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر اپنے محبوب حقیقی کی معیت تمہیں حاصل ہو گئی، اپنے محبوب کا قرب حاصل ہو گیا، اس کا انس حاصل ہو گیا، تو محبوب حقیقی چیزوں کا تمہیں الہام کرتا رہے گا۔ نبیوں کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے مطلع کرتا تھا، اور اپنے دیوانوں کو اللہ رب العزت الہام کے ذریعے سے مطلع کرتا رہتا ہے۔ جو انسان اللہ رب العزت کا دیوانہ ہوتا ہے، ارے اس سے پہلے تو اس کا دل دیوانہ ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دیوانے کے دل کو مفتی اعظم بنا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے تو اس دیوانے کا دل جانے نہیں دیتا۔ خداوند قدوس اس کے اندر علم دنی ڈال دیتا ہے اور علم شریعت بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بہت سی مثال اس طریقے کی موجود ہیں کہ ان پڑھ تھے مگر اللہ کے دیوانے تھے، تو بڑے سے بڑے سوالات کے جوابات دے دیتے تھے۔ جب کسی چھوٹی موٹی نہر یا نالے برتن کا تعلق کسی دریا سے ہو گیا، کسی 12 مہینے بہنے والی نہر سے جڑ گیا ہے، تو بھی چھوٹی سی ندی نالے کا بھی پانی کم ہونے والا نہیں۔ اسی طریقے سے جب کسی کا دل اپنے محبوب حقیقی سے جڑ گیا ہے تو اس کا علم بھی بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے قلب پر طرح طرح کے علوم و معارف کا فیضان ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے دل کے اندر کوئی کھوڑ اور کسی قسم کی کدورت نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی کبھی تنہائی کو غنیمت سمجھا کرو، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھا کرو، اور تنہائی کو بیٹھ کر کیا کرو کہ میرے محبوب نے مجھے بنایا ہے، کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے محبوب حقیقی کے بن کر رہو، تدبر سے کام لو، غور و فکر سے کام لو۔ یہ نہیں کہ شیطان آئے گا تمہیں لٹائے گا، کبھی کسی یار دوست کا درد دکھلائے گا، کبھی گلیوں اور بازاروں کی سیر کرائے گا اور تم کو اٹھا کر لے جائے گا۔ ایسے موقعوں پر شیطان آتا ہے اور بڑے بڑے اچھے سبق پڑھاتا ہے، اٹھا کر لے جاتا ہے، چل تو تسبیح چلتا چلتا پڑھ لی۔ پھر وہ اس کو ایسے انداز سے غافل کر دیتا ہے کہ وہ ذکر و اذکار تسبیحات پڑھنا بھول جاتا ہے، اور یہ شیطان کو ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں بندہ خداوند قدوس سے دور ہو جاتا ہے۔ ارے ہر کسی چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی، ہر کسی چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ تو دنیا کے عشق و محبت کی بھی باتیں ہیں کہ کسی کا پیار پردہ چاہتا ہے،
کسی کا پیار تنہائی چاہتا ہے، جب ناپاک پیار ناپاک محبتیں پردہ چاہتی ہیں، تنہائی چاہتی ہیں، تو کیا محبوب حقیقی کا پاک پیار اور محبوب حقیقی کی پاک محبت پردہ اور تنہائی نہیں چاہے؟ کیا یہ عظیم دولت بغیر تنہائی کے حاصل ہو جائے؟ اس لیے اس محبوب حقیقی کے لیے تھوڑی تنہائی ضروری ہے۔ ابھی ایک مفتی صاحب کا فون آیا تھا کہ اللہ کی یاد میں حلاوت نصیب نہیں ہو رہی، اللہ کی یاد میں کچھ رکاوٹیں آ رہی، کچھ اپنی کمزوریاں بیان کر رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی سے بیعت ہیں اور آپ کا کوئی شیخ و مرشد ہے اور وہ کامل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا دل اپنے شیخ و مرشد کے دل کے ساتھ اس طریقے سے لگا لے کہ چھٹائے سے نہ چھوٹے۔ بیٹری پر اگر چوٹی ڈھیلی لگی ہوئی ہے تو پوری طرح سے کرنٹ نہیں آئے گا، بلکہ کبھی آئے گا اور کبھی جائے گا۔ اور اگر بیٹری پر نکچوٹی مضبوط لگی ہوئی ہے تو پھر کرنٹ برابر آتا ہے۔ بس اپنے شیخ کے دل سے اس طرح چمٹ جائیے کہ جس طریقے سے بچہ اپنی ماں کی چھاتیوں کو نہیں چھوڑتا ہے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ماں اس کو ہٹاتی بھی ہے تو بچہ روتا ہے، اس کا رونا اس لیے ہے کہ مجھے دودھ مل جائے۔ اے انسان، اگر تو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کبھی بھی تو نہیں ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے دور کیوں ہو گئے۔ چھوٹا بچہ تو رو رہا ہے کہ میں مجھ سے کیوں دور ہو گیا۔ اے بوڑھے، تجھے شرم نہیں آ رہی کہ میں اپنے اللہ سے دور کیوں ہو گیا؟ میرا دل اللہ کی یاد میں کیوں نہیں لگ رہا؟ چھوٹا بچہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے اگر ماں کا دودھ نہیں پیا تو میں بھوکا رہوں گا، کمزور ہو جاؤں گا۔ اے بوڑھا، تجھ کو بوڑھا ہو کر بھی یہ فکر نہیں کہ میرا دل اگر اللہ سے ہٹ گیا تو میں کہاں پہنچ جاؤں گا، میری کیفیت کیا ہو جائے گی، میں کس طرح سے بدحال ہو جاؤں گا۔ کم سے کم ایک شیر ہار بچے سے ہی عبرت حاصل کر لے۔ جتنا بچہ اپنی ماں کا دودھ پینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ماں کا دودھ پینے کی عادت رکھتا ہے، کاش وہ بھی اسی طریقے سے اپنے محبوب حقیقی کے انوار پینے کی عادت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ کر قارون کا خزانہ بھی اگر مل جائے، تخت سلیمانی بھی اگر مل جائے، پھر بھی خسارہ ہی خسارہ۔ اور اگر محبوب حقیقی مل جائے، اس محبوب سے تعلق پیدا ہو جائے، چاہے تمہارے جسم پر ایک جوڑی ہی کپڑے ہوں، چاہے تمہارے پاس ایک جوڑی چپل بھی نہ ہو، چاہے تمہارے پاس دوسرے وقت کے کھانے کا بھی نہ ہو۔ اے میرے عزیزو، تمہاری قیمت سارے کافر اور کافروں کی مال و دولت بھی ادا نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ نے اپنی ذات دے دی، جس کو اللہ نے اپنا قرب دے دیا، جس کو اللہ نے اپنی معیت دے دی، جس کو اللہ نے اپنا انس دے دیا، جس کو اللہ نے اپنے در کی حضوری دے دی، جس کو اللہ نے اپنے در کی ملازمت دے دی، اس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ دانا بنیے، نادان نہ بنیے، اچھی چیزوں کے پیچھے پڑیے، بری چیزوں کے پیچھے نہ پڑیے۔ اپنا بڑے سے بڑا عمل کیجیے اور اس کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھیے۔ عمل کرنے والا تو گنہگار ہے ہی، عمل نہ کرنے والا تو گنہگار ہے ہی، مگر اپنے عمل پر اکڑنے والا اور زیادہ گنہگار ہے۔ اس لیے اپنے عمل کے ساتھ عاجزی و انکساری اختیار کیجیے۔ تمام مخلوقوں کا خیال رکھیے،
جب تک تمہارے دلوں کے اندر تمام مخلوقوں کا درد نہیں ہوگا، تمام مخلوقوں پر تم شفیق نہیں بنو گے، تمام مخلوقوں کا تم کو خیال نہیں ہوگا، تب تک تم ایمان کامل کو نہیں پہنچو گے۔ اللہ کو تمام مخلوقوں کی فکر ہے، اللہ کو تمام مخلوقوں کا خیال ہے۔ تمام مخلوقیں وحدہ لا شریک کے ملک میں بسی ہوئی ہیں، اس کے گاؤں میں بسی ہوئی ہیں، اس کے ملک میں بسی ہوئی ہیں، اس کے شہر میں بسی ہوئی ہیں، اس کے باغیچے میں بسی ہوئی ہیں۔ سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا کی تمام مخلوقوں کا خیال رکھیں، تمام مخلوقوں کے ساتھ شفیقانہ انداز اختیار کریں اور کسی بھی مخلوق پر ہم ظلم نہ کریں۔ مگر میرے عزیزو، یہ سب چیزیں تبھی پیدا ہوں گی جب تم صاحب حال بنو گے، صاحب دل بنو گے۔ تمہارے دل کسی صاحب دل سے، صاحب حال سے جڑ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں سلسلہ در سلسلہ اور سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ جس طرح سے ایک چھوٹی نالی ہے، اس کا تعلق کسی نالے سے ہے، اور اس نالے کا تعلق کسی چھوٹی نہر سے ہے، اور اس چھوٹی نہر کا تعلق کسی بڑی نہر سے ہے، اس بڑی نہر کا تعلق کسی بڑے دریا سے ہے، اور اس دریا کا تعلق کسی سمندر سے ہے۔ اس طرح سلسلہ و سلسلہ ایک دوسرے کے سینے سے تعلق ہے، تو یہ چھوٹی نالی میں بھی مسلسل پانی آ رہا ہے۔ اور اگر راستے میں کسی ایک جگہ بھی تعلق ختم ہے، تو جہاں سے تعلق ختم ہے وہاں سے نیچے کو پانی نہیں آئے گا، اور بغیر نالی کے، بغیر نہر کے، بغیر تعلق کے کھیت میں پانی آنا مشکل ہے۔ بارش ہی برسے تو پانی آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے جب دل کسی صاحب عشق دل سے جڑ جاتا ہے، تو پھر چونکہ صاحب عشق کا دل کسی اور دل سے جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ اور تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچ گیا ہے، جو انوارات خدا بندی کے نزول کا بے نہایت منبع اور سرچشمہ ہے۔ بس پھر اس کے دل میں وہی انوارات آنے شروع ہو جائیں۔ اور اگر کہیں ایک جگہ بھی کسی صاحب نسبت سے بدگمانی پیدا ہو گئی اور ان سے تعلق ختم ہو گیا، تو بس وہیں سے انوارات کی آمد بند ہو جائے گی، اور یہ کورا کا کورا رہ جائے گا۔ ہاں، اگر براہ راست خدا بند قدوس کی جانب سے ہی انوارات کی بارش اور فیضان ہو تو الگ بات ہے، مگر ایسا بہت کم ہے۔ اصول اور ضابطہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔